السلام علیکم ناظرین، آج انالیسس ود اعجاز مہر میں ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان نے جو تازہ دھمکی لگائی ہے فوج کو، اور اس پہ جو رد عمل آیا ہے حکومت کی جانب سے، اور الٹی دھمکی لگائی ہے شیخ رشید نے مولانا کو۔ اور اس کے بعد جے یو آئی نے جو ایک تیاری کر رکھی ہے اپنی، جو ان کی ایک ٹرینڈ فورس ہے انصار الاسلام، اس کو جو ہدایت جاری کی گئی ہیں اور ہر وقت تیار رہنے کے لیے ان کو کہا گیا ہے، اس کی تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے تمام دوستوں سے جو بالخصوص نئے دیکھنے والے دوست ہیں یا جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تو دوستو، مولانا فضل الرحمان جو ہے، جو بہاولپور کی ریلی ہوئی، اس میں انہوں نے بڑا کھل کے باتیں کی اور کلیئر کٹ ایک میسیج دیا حکومت کو بھی اور فوج کو بھی بالخصوص، کہ فوج یہ طے کرے، بتائے ہمیں کہ آیا آپ اس حکومت کی پشت پناہی کر رہے ہیں یا کہ اس کی پشت پہ کھڑے ہیں یا کہ نہیں، فوج اپنی وضاحت کرے۔ اور اگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج نے یہ طے کیا کہ وہ حکومت کی پشت پناہی سے دستبردار نہیں ہوگی، تو پھر پی ڈی ایم کی تحریک کا رخ جو ہے وہ فوج کی طرف بھی ہوگا۔ ابھی تک انہوں نے یہی کہا کہ فوج ہماری محترم ہے، پاکستان کا قومی ادارہ ہے، لیکن سیاست میں فوج کی مداخلت کسی بھی قیمت پہ قبول نہیں کریں گے، اور جو جمہوری طریقہ ہے، عوام کا یہ حق ہے کہ عوام پہ حکمرانی جو ہے ان کے منتخب نمائندے کریں، نہ کہ جو سلیکٹڈ ہیں وہ حکمرانی کریں۔ یہ باتیں تو خیر وہ پہلے بھی کہتے رہے، لیکن اب جس طریقے سے کلیئر کٹ جو ہے فوکس کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج یہ فیصلہ کرے، تو پچھلے دنوں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی آرمی چیف کی اور آئی ایس آئی کے ڈی جی کی، اس کے بعد بھی یہ خبریں آئیں، اور ہم نے پچھلے پروگرام میں اس حوالے سے آپ کو تفصیلات بھی بتائی تھیں، لیکن عمران خان جو ہے ابھی تک اس بات پہ راضی نہیں ہے۔ شیخ رشید نے، اگر آپ کو یاد ہو تو، ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ کہا کہ عمران خان جو ہے وہ مستعفی ہو جائیں گے لیکن حکومت چھوڑ دیں گے، لیکن این آر او نہیں دیں گے۔ تو بھائی، آپ سے این آر او لے کون رہا ہے؟ اور جس طریقے سے ایم کیو ایم چلی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، یہ بھی ایک قسم کا جو ہے ٹریلر ہے اور انڈیکیشن ہے، ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم اور کیو لیگ دونوں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پارا کے اشارے کے بغیر تو کوئی سیاسی فیصلہ کرتے نہیں ہیں۔ تو ابھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس طرح پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھی، تو یہ ان کا بھی ٹرسٹ بحال کرنے کے حوالے سے یہ قدم اٹھایا گیا کہ ایم کیو ایم جو ہے ان کے ساتھ جا کے ملی۔ اب ایم کیو ایم کے اوپر پی ایس پی کا بھی پریشر ہے، جو کمال مصطفیٰ کی پارٹی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم چاہے تو حکومت گر سکتی ہے، وہ حکومت کی بیساکھی بنی ہوئی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ تو ایم کیو ایم جو پرانے طریقے اختیار کرتی تھی، تو وہ اب طریقے جو ہے ان کے ایکسپوز ہو چکے ہیں، وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ کارآمد شاید ثابت نہ ہوں۔ تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے، یہ صورتحال جو ہے، ہم نے پچھلی ویڈیو ایک میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ روڈ میپ طے ہو گیا ہے، اور وہ روڈ میپ جو ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی کا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کیسے لائی جائے، اس کو کیسے ممکن بنایا جائے۔ تو وہ بہت آسان طریقہ ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے جو ہے باقاعدہ طور پہ اپنی تیاری کی ہوئی ہے۔ ان کی جو انصار الاسلام ایک ٹرینڈ فورس ہے، آپ کو کوئٹہ میں آپ نے دیکھا بھی، مختلف جلسوں میں بھی وہ آتے ہیں خاکی وردی پہن کے، اور وہ 10-15 ہزار کے قریب لوگ ہیں۔ تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کو نیب گرفتار کرتی ہے تو کوئٹہ میں کور کمانڈر کے جو گھر کے باہر، اور پہلے مرحلے پشاور کے کور کمانڈر کے گھر کے باہر، اور آئی ایس آئی کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اسلام آباد میں،
اس کے باہر جو ہے مظاہرے ہوں گے اور وہ دھرنے بھی ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اگلے مرحلے میں جی ایچ کیو راول پنڈی کی طرف جو ہے وہ مارچ کریں گے۔ تو یہ انہوں نے مولانا غفور حیدری ایک لحاظ سے بتا بھی چکے ہیں کہ اب ہمارا رخ جو ہے وہ جی ایچ کیو کی طرف ہوگا۔ تو اب یہ باضابطہ طور پہ انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے۔ اس پہ دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے جو معاملات ہیں اس پہ جو شیخ رشید نے جوابی وار کیا اور جو جوابی دھمکی لگائی، وہ یہ دھمکی دی کہ اب فوج کے خلاف تنقید برداشت نہیں ہوگی، اور جو بھی تنقید کرے گا فوج کے اوپر اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ اب مقدمہ ویسے بھی بنے ہوئے ہیں، لاہور کا جلسہ ہوا، سینکڑوں لوگوں کے اوپر جو ہے مقدمات بنے۔ تو یہ پرانی ایک آپ کی ٹیکٹک ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ مقدمات سے نہیں ڈرتے۔ سیاسی کارکن جو ہے وہ تو اپنے لیے مقدمات اور پولیٹیکل کیسز کو ایک اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی اگر حکومت نے کوئی غلطی کی یا مولانا فضل الرحمان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش ہوئی تو یہ معاملات جو ہے وہ ٹکراؤ کی طرف جائیں گے۔ جو رابطے تھوڑے بہت ہیں ان کو سبوتاژ کرنے کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ تھوڑی بہت جب بات چیت آگے بڑھی تو خواجہ آصف بھی گرفتار ہو گئے، اس سے پہلے شہباز شریف گرفتار ہو گئے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں بیٹھ کے مذاکرات کی جو بات کرنے والے لوگ ہیں وہ یہی لوگ تھے۔ تو حکومت تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کے درمیان جو ہے وہ کوئی معاملہ سیاسی طریقے سے حل ہو۔ یہ ریئلائزیشن اب جو ہے وہ قومی اداروں کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کے پاس بھی ہے کہ حکومت جو ہے سبوتاژ کرے گی، اور ان کو روکنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے جو ہے وہ ذاتی جو بھی کہہ لیں ان کی تسکین کے حوالے سے وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ بہاولپور کی ریلی جو ہوئی، اس ریلی میں ہم نے بلاول کی کمی محسوس کی، باوجود اس کے کہ مریم نواز نے ان کو ذاتی طور پہ کال کی تھی کہ آپ اس میں شرکت کریں، لیکن بلاول نے کہا کہ اس دن ان کے پارٹی کے پروگرام ارینج ہے ٹھٹا میں، تو لہٰذا جو ہے وہ خود نہیں آ سکتے۔ بہرحال ان کی پارٹی کی نمائندگی تو وہاں ہوئی، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی وہاں گئے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو وزراء ہیں یا حکومت کو سپورٹ کرنے والے میڈیا کے ساتھی ہیں ہمارے، تو وہ اختلافات کا ایک بڑا بتنگڑ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جی اب یہ ہو گیا، پی ڈی ایم بکھر گیا، اب اس نے لانگ مارچ ملتوی کر دیا، پیپلز پارٹی حاوی ہو گئی۔ تو خیر سیاسی پارٹیاں ہیں، مختلف الخیال ہیں، جب وہ بیٹھیں گے آپس میں تو اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنے اپنے تجربات ہوتے ہیں، اس کے حساب سے جو ہے وہ تجاویز دیتے ہیں۔ الٹیمیٹلی پھر کوئی نہ کوئی جب ڈیسیشن متفقہ ہوتا ہے تو اس پہ سارے ایگری ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو پی ڈی ایم کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار قرار دینے والے ہمارے ساتھی جو لگے ہوتے ہیں، وہ اگلے دن پھر کوئی اور بات کر لیتے ہیں۔ تو بلاول کے نہ آنے کے معاملے کو بھی اچھالا گیا، لیکن حالانکہ وہ انہوں نے بتا دیا تھا مریم کو، اور مریم اس پہ ایگری کر گئی تھی۔ اور آخر میں آپ کو یہ اہم خبر دیں کہ یہ جو حکومت نے اعلان کیا تھا، شیخ رشید صاحب جو ہے وزیر داخلہ، کہ نواز شریف کا پاسپورٹ رینیو نہیں کریں گے، اس کے بعد ان کا یہ بیان، اس کی ویڈیو جو میاں صاحب کے صاحبزادے ہیں انہوں نے برطانیہ کے ہوم آفس میں جمع کرائے، اور اس کو اس ثبوت کے طور پہ دیا ہے کہ دیکھیں یہ انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمیں اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو لیکن انہوں نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے، کیونکہ یو کے گورنمنٹ نے کچھ وضاحتیں ان سے مانگی تھی جب میاں نواز شریف وہاں جا رہے تھے۔ ان وضاحتوں میں حکومت جو ہے اس وقت انہوں نے خیال نہیں کیا، اور کچھ حکومت کے قریبی ساتھی، خاص کر کے عمران خان صاحب کے، ان کے نا تجربے کاری کی وجہ سے وہ جو یو کے گورنمنٹ نے ان سے کچھ چیزیں پوچھی تھی تو اس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تب اس کی بیس پہ میاں صاحب جب تک جو وہاں چاہیں لنڈن میں بھی رہ سکتے ہیں، لیکن
چونکہ ہم نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ سعودی عرب کا وزٹ ان کا لائن اپ ہو رہا ہے، تو وہ اسی ماہ جو ہے میاں صاحب جو ہے وہ عنقریب آپ کو یہ خوشخبری ملے گی کہ وہ سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں شاہ سلمان اور ان کے جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، وہ ان کے شاہی مہمان کے طور پہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔